میرے محترم و مکرم پیارے بھائی دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی، جن کا نمونہ، جن کا طور اور طریقہ ہمارے لیے کامیابی کا ایک روشن باب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہے کہ نہ ماننے والے بھی پیغمبر علیہ السلام کی بات سن کر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو ازلی کافر ہیں، جو ازلی بدبخت ہیں، جن کے مقدر میں اللہ پاک نے ہدایت لکھی نہیں، ان کی بدعمالیاں اتنی زیادہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر مہر لگ چکا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان اس دنیا میں بھی بنایا، اور ان نشان بننے والوں کا کفار میں ایک نام امیہ ابن خلف کا آتا ہے۔ امیہ ابن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے منہ کو چڑھا کر چلا لاتا تھا۔ امیہ ابن خلف اپنے تکبر میں اتنا مست تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہر وقت اس کی زبان پر ہوا کرتی تھی، اور جب وہ امیہ ابن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے چین ہوتا اور مختلف قسم کے عیوب نکالنے کی کوشش کیا کرتا، اللہ رب العزت نے یہ سورت امیہ ابن خلف کے متعلق نازل فرمائی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب نکالنے والوں کے لیے کہ جو چھپ کر، سامنے سے ہٹ کر، الگ بیٹھ کے اور پھر کسی انسان میں عیب نکالے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمائے کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ آپ کے سامنے اچھے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے صحیح ہوتے ہیں، لیکن آپ سے ہٹ کر آپ میں عیب نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق فرمائے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی دیکھ لیجئے کہ کوئی آدمی اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ، اور سامنے والا آدمی اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، خوش اخلاق آدمی ہے، اور اچھی عادات اس آدمی کے اندر ہے، کوئی آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن وہی آدمی آپ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کر آپ کے ساتھ ملاقات میں جو عیوب اس نے دیکھے، یا آپ میں عیوب تو نہیں تھے لیکن آپ کی طرف عیوب کی خواہ اس نے نسبت کر لی اور آپ کے عیوب نکالنے کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ رب العزت نے ہر اس آدمی کے متعلق جو پیٹھ پیچھے کسی کا عیب نکالتا ہے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اور یہ ایک عجیب شان ہے کہ عیوب کون نکالتا ہے، کسی کی عزت کو خراب کون کرتا ہے، کسی آدمی کو رسوا کرنے کی کوشش کون کرتا ہے، وہ وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب کا خوف نہ ہو،
جس کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہ ہو، جن کو اپنے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا خیال نہیں، وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ ورنہ کوئی ایسا مسلمان کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو یہ سمجھ سکے کہ کل میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تمام کائنات کے سامنے پھر میں شرمندہ رہوں گا، وہ آدمی کبھی بھی کسی آدمی کی رسوائی نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی آدمی کو بے جان ذلیل نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی آدمی کے عیب نہیں نکالے گا۔ اور اس کے اسباب اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے، آخرت کو بلا بیٹھے ہیں، وہی لوگ یہ کام کر جاتے ہیں۔ اور دنیا کی محبت کے اسباب الذی جمع مالا وعددا، کہ یہ لوگ دنیا میں رہ کر مال گنتے رہتے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں، مال شمار کرتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ خوف نہیں کہ یہ مال یہاں رہنے والی چیز ہے اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بس اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے اور دنیا میں صرف مال جمع کرنے کے در پہ مال دولت کے اوپر غرور کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت اس سے زیادہ ہوگی، اسی خواہ کسی آدمی کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کون نکالتا ہے؟ وہی آدمی جس کو دنیا سے محبت ہو، اور دنیا سے محبت کی ایک وجہ کیا ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے، اور مال جمع کر کے مال کو شمار کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ صبح بس مال کمایا، رات کو گنتی کر لیا، ہاں بھائی آج اتنا پیسہ ہے، کل اس پیسے نے اتنا ہونا ہے، پھر آئندہ آ کر یہ اتنا ہوگا، پھر میں اتنا مالدار ہو جاؤں گا، آج میں 1000 پتی ہوں، کل میں لکھ پتی ہوں گا، پھر اس کے بعد کروڑ پتی ہوں گا، پھر اس کے بعد ارب پتی ہوں گا۔ بس اس پیسوں کے اندر یہ آدمی مشغول ہوتا ہے، اسی پیسوں میں لگا رہتا ہے، اس سے وہ کسی آدمی کا عیب نکالتا ہے۔ اگر وہ اس پیسوں میں نہ لگا رہے تو وہ کسی کا عیب نہیں نکالے گا، اسی کہ اس آدمی کو خوف ہوگا کہ میں نے مرنا ہے۔ اور جس آدمی کو خوف ہوتا ہے وہ کسی کا عیب نہیں نکالا کرتا۔ الذی جمع مالا وعددا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال، اتنی محبت مال سے کیوں کرتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ اس کی پاگل پن ہے، یہ اس کی بھول ہے، ان قریب اس آدمی کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا چیز ہے آپ تو باخبر نہیں ہو؟ نار اللہ الموقدہ، وہ جلکتی ہوئی، وہ سلگتی ہوئی، وہ کانٹتی ہوئی آگ ہے کہ جو اس آدمی کے دل کے اوپر علی الافئدہ، دل کے اوپر پہلے آئے گی، پھر اس کے بعد انہا علیہ موصدہ، اس کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ اور پھر بند کرنا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ یہ آدمی کہیں بھاگ سکے، بلکہ فی عمد ممددہ، لمبے ستونوں کی طرح وہ آدمی اس کے ساتھ جکڑا ہوگا اور اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ انجام اس آدمی کا کہ جو کسی مسلمان کے اندر عیب نکالتا ہے۔ اور امیہ ابن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اگر منہ چڑھاتا ہے تو اپنے آپ کے دل میں تکبر رکھ کر وہ اس طرح کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام سے پیٹھ پیچھے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیب نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس امیہ ابن خلف کو اور ان کے تمام اکابرین کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا کہ وہ ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ ابن خلف ایک سردار، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب دنیائی لوگوں کے اعتبار سے گرا ہوا نسب، اور امیہ ابن خلف کا خاندان وہ اعلیٰ خاندان، لیکن اللہ رب العزت نے اس غریب سے، اس فقیر سے،
اس غلام سے ان کا قتل کروایا اور جناب وہاں پر یہ مرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اسی کے بھائی امیہ ابن خلف کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پرانی پوسیدہ ہڈی لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو ہڈی جو پارا پارا ہو رہی ہے، یہ جو ہڈی ختم ہونے جا رہی ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا تمہارا اللہ اس پرانی ہڈی سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ جناب مثالیں پیش کرتے ہیں، اور یہ کیا کہ پرانی ہڈی سے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ کہ جب وہ بوسیدہ ہو جائے اس سے اللہ رب العزت لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیا یہ آدمی اپنی اصلیت کو بھول چکا تھا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا؟ ہم نے مرے ہوئے پانی سے اس آدمی کو وجود بخشا۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب کسی آدمی کا وجود نہ ہو اس کا پہلے مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، یا پہلے مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس آدمی کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے؟ عقل کی ضرورت ہے۔ اگر کسی انسان میں سوچ ہو، اگر کسی انسان میں عقل ہو تو وہ یہ سمجھ سکے کہ اگر مشکل ہوتا ہے تو وہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے، کوئی آدمی جہاز بناتا ہے، کوئی آدمی بجلی کا کوئی بٹن بناتا ہے، تو وہ پہلے بنانے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے بناتا ہے۔ کوئی آدمی دروازہ بناتا ہے، پہلے زمانے میں الومنیم کے دروازے نہیں تھے، کھڑکیاں نہیں تھی، یہ شیشے اور یہ آلات نہیں تھے، لیکن پہلے والے آدمی کے لیے مشکل تھا، اس نے بنا لیا۔ اب ہر آدمی اس کو جناب توڑ مروڑ کر دوبارہ بنا سکتا ہے، دوبارہ بنانا کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، وہ پہلے مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان، تو دوبارہ پیدا کرنا پھر اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ اب ظاہر ہے یہ سوچ، یہ عقل، یہ فراست ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کا اللہ رب العزت کے اوپر یقین نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ کیا دنیا کے مال جمع کرنے کے چکر میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دنیا میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں عارضی رہنا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے سامان دنیا کا کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے سامان مختصر کر رہے۔ دیکھو ہمارے عقل کا اندازہ، ہماری سوچ کا اندازہ، ہمارے بڑے کہاں ہیں؟ نہیں ہے، یہاں نظر نہیں آ رہے، لیکن دنیا میں ہم 50-60 سال کے لیے رہتے ہیں، لیکن اس کا انتظام زندگی بھر کے لیے کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے، پکی عمارتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، اور پیسے کے لیے ظلم اور زیادتی کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کروا دیتے ہیں۔ پیسہ جمع کریں، آپ صدقات دیں، آپ خیرات دیں، آپ کا حلال مال ہے، آپ کے استعمالات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ مال کو اگر جمع کر کے اللہ رب العزت کو بھلا بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نحوست ہے، یہ آپ کے لیے بدبختی ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر آپ نے حلال مال بھی جمع کرنا ہے تو زیادہ حلال مال جمع کرنے کی بھی کوئی تعریف نہیں ہے کہ اگر آپ حلال مال جمع کریں اور ارب پتی بن جائے کہ آپ کی تعریف ہو جائے، شریعت میں اس کی بھی کوئی تعریف نہیں ہے، اس کی بھی کوئی مدح نہیں ہے، اس کی کوئی اچھائی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے جمع کیا حلال مال ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے مال جمع کر کے مال میں لگے رہے، اللہ کو بھلا دیا، یہ آپ کے لیے تباہی ہے، یہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا یہ مال سانپ کی شکل میں ہوگا، اور آخرت میں اس آدمی کو ڈسے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں
جو تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، جو تو اللہ کا حق نہیں نکالا کرتا تھا، اب ظاہر ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے تو کسی اور نے تو نہیں دیا. جب اللہ نے دیا ہے تو ہر ایک چیز میں اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اللہ کے مخلوق پر استعمال ہوگا. آپ کی رشتہ دار ہے اس پر استعمال ہوگا، آپ کے پڑوسی اس پر استعمال ہوگا، آپ کا دور کا کوئی بھائی ہے اس کے اوپر استعمال ہوگا، مسلمان کسی تکلیف میں اس کے اوپر استعمال ہوگا، آپ کے رشتہ دار ہے اس پر استعمال ہوگا. اللہ رب العزت کو تو آپ کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی گوشت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں کہاں خرچ ہوتی ہیں؟ یہ آپ کی ایمان کا امتحان ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ مال نکال کر کسی غریب پر خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. آپ نے اگر کسی غریب کے اوپر خرچ کر دیا تو اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نعوذ باللہ. اللہ رب العزت ہمارے فائدے کے کوئی محتاج تو نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات اللہ رب العزت سے وہ مانگے جو ان کے منہ میں آتا ہے، اللہ رب العزت سب کو وہ دے دے جو ان کے مرادیں ہیں، تب بھی اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کہ سمندر بڑے سے آپ سوئی اندر کر لے اور اس کے ساتھ قطرہ پانی نکلے، اتنا کم نہیں ہوتا. اللہ کے خزانے وسیع ہیں، لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی تعریف والی چیز نہیں ہے. یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اگر یہ تعریف والی ہوتی تو پھر کسی مالدار آدمی کی تعریف ہوتی، کسی مالدار آدمی کا شان بیان کیا جاتا. لیکن قرآن میں حدیث میں اس کا شان بیان ہے کہ اگر غریب ہے یا مالدار لیکن اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے. مالدار آدمی وہ بہترین آدمی کہ مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی تعریف ہے. مال جمع کرے اپنے پاس رکھے، خود چاہے جناب آٹے کے روٹی کے بجائے سونے کی روٹی کھائے، قریب میں پڑوسی والا بھی تس سے مس نہیں ہوگا، اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں، جائے باڑ میں اپنا مر جائے. لیکن اگر تعریف ہے تو کسی اچھے آدمی کے، اچھے آدمی کی قدر ہوتی ہے، اچھے آدمی کا مقام ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے، حدیث کے محدث گزرے، اور وہ آدمی تھے کہ جن کی زندگی کی جوانی گناہوں کے اوپر گزری اور باجے بجاتے بجاتے رات کو سو گئے، اور اللہ رب العزت نے خواب میں بتایا کہ عبداللہ ابن مبارک تو آج بھی صحیح نہیں ہوگا کیا؟ ابھی تک تو ٹھکانے پہ نہیں آئے گا. بس اسی وقت اس نے توبہ کر لیا اور گانے بجانے شباب اور کباب کو چھوڑ کر اپنی توبہ کروا لی اور جناب سیدھے راستے پہ پلے پڑے. اور جناب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے دین کا وہ کام لیا کہ حدیث کے امام سمجھے گے، وہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ. تو ان کے پڑوس میں ایک گھر بک رہا تھا. کسی آدمی نے کہا کہ آپ کے گھر کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر کی قیمت 4 درہم ہے. تو لینے والے نے کہا شہر میں جہاں بھی جاؤ ہر گھر کی قیمت 2 درہم ہے، اور آپ کی گھر کی قیمت 4 درہم کیوں ہے؟ 2 درہم لگاؤ نا، 4 کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا بات سنو، یہ 2 درہم تو میرے گھر کی قیمت ہے، اور یہ جو 2 درہم ہے وہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی پڑوس کی قیمت ہے کہ ایسا آدمی میرا پڑوس میں ہے. تو اچھے آدمی کی وجہ سے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے قیمت لگتی ہے. اگر کوئی ارب پتی ہے لیکن بدعمل ہے، بدبخت ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، تو کوئی اس کے پاس 2 روپے کا 2 درہم کا نہیں، بلکہ اگر آپ اس کی منت سماجت کرے کہ جا کے اس کے پڑوس میں رہے، وہ کہے گا نہیں بابا اللہ کی پناہ، اور کوئی کام نہیں ہوگا، صبح شام پھر تانے بھاگنا پڑے گا. تو اچھائی اچھے کاموں میں، اچھائی برے کاموں میں نہیں. اس سے وہ کفار کہ جن کے مقدر میں ذلت تھی، رسوائی تھی، ایمان نہیں تھا، اور برے اعمال کی وجہ سے
اللہ نے ان کے اوپر مور لگا رکھا تھا. دنیا میں اللہ نے اس امیہ ابن خلف کو اور ابی ابن خلف کو عبرت کا نشان بنایا کہ ابی ابن خلف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا. عبرت کے نشان بنے. وہ سردار کہلائے جاتے تھے لیکن تکبر حد درجے سے زیادہ تھی. پھر اس کا انجام یہی ہوتا کہ دنیا اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتی ہے. اور وہ پیغمبر علیہ السلام جس کا لوگ نعوذ باللہ مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دنیا بھر میں اس کے متعلق آپ ذرا زبان سے کوئی غلط الفاظ تو نکالیں، آپ کا سر جسم سے جدا ہوا ہوگا اور ان کفار کا کوئی نام لینے والا نہیں. تو اچھے اعمال ہمیشہ رہتے ہیں اور برے اعمال کی کوئی مستقبل نہیں ہے.